اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں قربانی کے حوالے سے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح سے اللہ نے وہ قربانی کے بڑے بڑے جانور تمہارے قابو میں کر دیے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ان جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہو، اور پھر اپنی پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بڑائی کو جاری و ساری کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وبشر المحسنین، اے نبی نیکوکاروں کو بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے۔ ناظرین، اس آیت کی روح سے جو اصل روح ہے قربانی کی وہ تقوی ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا سورۃ المائدہ آیت 27 میں بھی، کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا پورا واقعہ بیان کیجیے حق کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ مقصد کے تحت یہ قصہ محض کو دلچسپی کے لیے، کوئی وقت گزاری کے لیے نہیں سنایا جا رہا، بلکہ یہ سنایا جا رہا ہے ایک مقصد کے تحت۔ مقصد کو سمجھو، روح کو سمجھو۔ اس قربا قربانن، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، حضرت حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی، دونوں نے قربانی پیش کی۔ اس قربا قربانن فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی، آسمان سے ایک آگ آئی، اس نے اس قربانی کو جلا دیا، گویا قربانی قبول ہو گئی۔ ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو اس پر غصہ آ گیا، حسد ہو گئی کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی قبول ہو گئی۔ اس نے حسد کی آگ میں جل کر کہا قال لاقتلنک، اس نے کہا حضرت حابیل سے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بڑا پیارا جواب دیا حضرت حابیل نے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو گویا قربانی کی اصل روح تقوی ہے، جو متقی ہوگا اسی کی قربانی قبول ہوگی۔ اب یہ تقوی ہے کیا؟ اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کا ایک حصہ ہے کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی ایک احساس کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، جو کہ یہ احساس دل میں ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے بلکہ وہ میری نیت، میرے ارادے سے بھی واقف ہے، میرے ہر عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے، اس کے پیچھے نیت ارادہ کیا، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا مجھے ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، اور ہر کام اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے۔ یہ احساس ہوگا تو انسان کی پھر پوری زندگی وہ واقعتاً ایک خلوص والی زندگی ہوگی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی ہوگی۔ اگر یہ احساس ہوگا، اس احساس کے تحت ہم ہر کام کر رہے ہوں گے، نیت میں بھی اخلاص ہوگا، عمل میں بھی شریعت کا پورا رنگ جھلک رہا ہوگا، ہمیں اللہ کی قربت ملے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت 13 میں فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو متقی تھے۔ تو محترم ناظرین، اصل قربانی کی روح تقوی، اسی سے اللہ کی قربت ملے گی۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل ہو، اور اللہ کی قربت کن کو حاصل ہوتی ہے؟ کہ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ اب یہ جو تقوی ہے اس کے کچھ مختلف مظاہر ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مظہر ہے اخلاص نیت، کہ انسان ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ تو ہمیں بھی اپنی قربانی کے حوالے سے اس بات پر غور کرنا چاہیے، کیا یہ قربانی اللہ کے لیے ہے کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم
اچھے سے اچھا قیمتی سے قیمتی جانور لے کر آئیں، لیکن مقصود یہ بن جائے کہ لوگ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا بڑا جانور، کتنا مہنگا جانور، کتنا خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے۔ اور نوٹ کیجئے کہ دکھاوے کی وجہ سے انسان کی بڑی بڑی نیکیاں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن اول حدیث میں آتا ہے کہ 3 ایسے اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا جنہوں نے دنیا میں بڑی قربانیاں دی تھیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، دوسرا شخص ساری زندگی دین سیکھتا رہا اور دین کی خدمت کرتا رہا، لوگوں تک دین پہنچاتا رہا، اور تیسرے نے کئی کارہائے خیر میں اپنا مال خرچ کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی نعمتیں بیان کرے گا، اپنی نعمتوں کو انہیں احساس دلا کر ان سے پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ شہید کہے گا اللہ میں نے اپنی جان آپ کی راہ میں قربان کر دی، اپنی قیمتی شے آپ کی راہ میں لٹا دی۔ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، تم نے بہادری کے جوہر دکھائے تھے تاکہ لوگ تعریف کریں کتنا بہادر ہے، تمہارا مقصود حاصل ہو گیا، تمہیں تعریفیں مل گئیں، تمہاری نام و نمود کی خواہش پوری ہو گئی، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی معاملہ عالم دین کا ہوگا، یہی معاملہ اس سخی کا بھی ہوگا کہ جنہوں نے اچھے کام کیے لیکن دکھاوے کے لیے کیے۔